بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ کہانی پاکستانی رینجر کی فیملی کی ہے جو ان کی یادداشت میں آج بھی ایک خوف کی علامت ہے۔ سعدیہ کہتی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے ہسبینڈ رینجر میں آفیسر تھے۔ ان کی پوسٹنگ گوادر ہو گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ہمیں ساحل کے قریب ہی ایک کاٹیج ملا۔ ہماری چونکہ نئی شادی ہوئی تھی اس لیے میں بہت ہی اہتمام سے تیار شیار ہو کر بالکونی میں بیٹھ کر راحیل کے آنے کا انتظار کرتی۔ ہمارا وہ کاٹیج 2 کمرے، 1 بالکونی اور ٹیرس پر مشتمل تھا۔ یہ کاٹیج مجھے ہر طرح سے محفوظ لگا کیونکہ جب ان کی نائٹ ڈیوٹی لگتی تو مجھے قطعاً پریشانی اکیلے رہنے میں نہ ہوتی۔ یہاں پر کئی کاٹیج غیر آباد تھے اور رات کے وقت یہ کاٹیج کسی بدرو جیسے دکھتے، اور جو آباد تھے وہ ذرا فاصلے پر تھے، لیکن ان میں جلتی لائٹ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوتی۔ یہاں سمندر کا شور رات کے سناٹے میں مجھے بہت زیادہ سنائی دیتا تو میں اکثر بالکونی میں چائے لے کر بیٹھ جاتی۔ مغرب کے وقت سے ہی یہاں سناٹا ہو جاتا تھا۔ راحیل ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے تو میں بالکونی میں ہی بیٹھ کر انہیں دور تک جاتا ہوا دیکھتی رہتی۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے اور میرا یہاں سے اٹھ کر جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کے یہی کوئی 11:30 بجے تھے تو میں نے اپنے لیے 1 کپ چائے کا بنا کر بالکونی میں رکھی کرسی پر جا بیٹھی ہی تھی کہ اچانک مجھے کچھ غیر معمولی سے احساسات ہوئے۔ یہاں لہروں کے شور اور سرسراتی ہوا کے ساتھ ساتھ مجھے کئی مردوں کے عجیب سے کہکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں بڑی حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر کون پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہا ہے۔ پھر وہ آوازیں مجھے لاؤنج میں سے جب سنائی دیں تو میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچیں آدھی رات کا وقت ہو، گھر میں بالکل آپ اکیلے ہوں، سناٹا ہو اور اچانک اتنی سیکیورٹی والی جگہ پر بے ہنگم کہکے پہلے باہر اور پھر گھر کے اندر سے گونجنے سنائی دیں اور بیک گراؤنڈ میں سمندر کی لہروں کا شور بھی بلند ہونے لگے تو آپ کی کیسی فیلنگز ہوں گی؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر جوں ہی کھڑی ہوئی تو میرے سر پر بے شمار چمگادڑیں اڑ کر گزرنے لگیں تو ڈر کے مارے میرے ہاتھوں سے کپ پھسل کر گر گیا۔ میں نے کپ وہیں چھوڑا اور اندر کی طرف بھاگی۔ مارے گھبراہٹ کے سچی بات تو یہ ہے کہ میں رات بھر جاگتی رہی۔ یہاں آئے مجھے ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ عین مغرب کے وقت ہمارے ٹیرس پر سیاہ رنگ کی بلیاں رونے لگتی ہیں۔ میں نے کئی بار انہیں ٹیرس سے بھگایا تو وہ ہمارے کاٹیج کے بالکل سامنے دیوار کی طرف کھڑے ہو کر انتہائی بھیانک آواز میں رونے لگتی۔ ان کا رونا سن کر مجھے بہت خوف آتا۔ ایسا لگتا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرا دل بہت گھبرانے لگتا، لیکن خیر ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی تو آٹا لینے کچن میں گئی تو اپنے بیڈ روم میں مجھے سیاہ رنگ کا بلّا دکھائی دیا۔ میں یہ بلّا دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ اندر کیسے آ گیا۔ میں آٹا کچن میں رکھ کر بیڈ روم میں گئی تو دیکھا وہاں تو بلّا موجود ہی نہیں۔ میں نے سارا گھر چھان مارا، بیڈ کے نیچے، الماریوں کے پیچھے، الغرض ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن مجھے وہ بلّا دکھائی نہ دیا۔ میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں انٹرنس کی واحد جگہ یا تو بالکونی تھی یا دروازہ، اور وہ دونوں ہی اس وقت میں نے بند کر رکھے تھے۔ پھر وہ بلّا اندر کیسے آیا؟ اور اگر اندر آ ہی گیا تھا تو وہ اچانک سے کہاں چلا گیا؟
میں بس اس بات پر بے حد حیران تھی۔ میں نے راحیل کو بھی بتایا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے شدید وہم ہو گیا ہے۔ اگلی رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ باہر کتوں کی رونے کی اب بھیانک آوازیں مجھے گہری نیند میں ہونے کے باوجود سنائی دے رہی تھیں۔ یہ تقریباً اب ہر روز کا ہی معمول بنتا جا رہا تھا، لیکن میری آنکھ مین دروازے پر دستک کی آواز سے کھل گئی تو میں ڈر کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کون ہوگا؟ راحیل تو صبح آتے ہیں اور وہ تو کبھی بھی ایسی دستک نہیں دیتے۔ میں سوچ کر اٹھنے لگی ہی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میرے اندر باہر جانے کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر دستک تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی، مسلسل دستک ہو رہی تھی، تو مجھے اٹھنا پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر دروازے تک گئی اور پوچھا کون ہے؟ تو جواب میں دروازہ اس سے بھی زیادہ زور سے دھڑ دھڑایا تو میں 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی کہ اچانک میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ جوں ہی موبائل میں نے کان سے لگایا تو انتہائی مکروہ قسم کا کہکا مجھے سنائی دیا، تو میں نے موبائل ایک دم زمین پر پھینک دیا۔ ایک طرف دروازے کی مسلسل دستک تو دوسری طرف موبائل فون سے نکلتے کہکوں کی آواز سن کر میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگی کہ اچانک راحیل کی آواز مجھے بالکونی سے سنائی دی۔ تو میں دوڑ کر وہاں گئی تو دیکھا وہ نیچے کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی بولے 15 منٹ کی بریک ملی ہے بیگم، سوچا تمہیں دیکھ آؤں، آ جاؤ تھوڑا ساحل پر واک کرتے ہیں۔ تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ راحیل اس وقت آ گئے۔ میں دوڑتی ہوئی نیچے گئی اور جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں پوری جان سے کانپ رہی تھی، تو وہ ایک دم سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو میں نے جلدی جلدی انہیں ساری بات بتائی تو وہ ہنس کر دوہرے ہو گئے، یار تم ہو ہی اتنی پیاری، کوئی بھی ساحل کا جن بھوت تم سے متاثر ہو گیا ہوگا۔ میں ایک دم ان کے سینے سے ہٹی۔ یہ آواز راحیل کی نہیں تھی، لیکن سچ کہوں تو یہ آواز مجھے انتہائی سر انگیز لگی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے ہی چلے گئے۔ جانے کیوں میری چھٹی حس ایک دم سے حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، ہم چپ چاپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ساحل پر گھومتے رہے اور پھر مجھے وہ کاٹیج کے دروازے پر چھوڑ کر پلٹ گئے۔ میں فوراً اندر آئی تو مجھے اپنے ہاتھ پر اسی جگہ سے جلن کا احساس ہوا جہاں سے راحیل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاتھ کی جلن ایسی تھی جیسے آگ سے جلا ہو۔ میں ہاتھ کی اس جلن پر بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ہاتھ جل کیوں رہا ہے، اور پھر یہ جلن آہستہ آہستہ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ مجھے فوراً برف کی ٹھکور کرنی پڑی، تو کہیں جا کر مجھے ہلکا ہلکا آرام ملا۔ میں فوراً اپنے بیڈ روم گئی اور بستر پر دوبارہ لیٹ کر چاروں کل پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح راحیل جب گھر پہنچے تو میں انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ویسے یہ رات 2 بجے نیند سے اٹھا کر ساحل پر واک کا آئیڈیا عجیب نہیں ہے؟ تو وہ چونک سے گئے، کیا مطلب؟ کس نے اٹھایا؟ اچھا جی، رات کو 2 بجے واک پر لے جا کر اب کہتے ہیں کہ کس نے اٹھایا؟ تو وہ ایک دم سے بگڑ گئے، یار تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں کیوں آؤں گا بھائی، اور ہمیں اس دوران کوئی بریک نہیں ملتی میڈم۔ پھر ان کی نگاہ
زمین پر پڑے میرے موبائل پر گئی تو وہ ایک دم سے بولے، یہ تمہارا فون نیچے کیوں پڑا ہے؟ میں نے گھوم کر زمین پر دیکھا تو موبائل اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا جہاں میں نے رات کو پھینکا تھا۔ اب کی بار پریشانی کی باری میری تھی۔ تو میں رات کو ساحل پر کس کے ساتھ واک کر رہی تھی؟ پھر اچانک مجھے اپنے ہاتھ کی جلن کا احساس ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کل رات جو بھی ہوا وہ وہم یا خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے اسی وقت ساری بات راحیل کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں انچارج سے بات کرتا ہوں، میری نائٹس ختم کر دیں، بس تم پریشان مت ہونا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ رات کا منظر تو جیسے میرے ذہن سے ہی چپک گیا۔ خیر میں کچن میں چائے بنانے کے لیے جوں ہی گئی تو راحیل کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ ارے آپ یہاں کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ میری بات کا راحیل نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اب بھی چولہے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے۔ تو میں نے فریج میں سے دودھ نکالا کہ اچانک مجھے بیڈ روم میں راحیل نکلتے نظر آئے تو میں تیزی سے چولہے کی طرف مڑی، لیکن اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ راحیل اگر بیڈ روم میں تھے تو یہاں کون کھڑا تھا؟ یہ سوچتے ہی میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے دودھ کی دیگچی وہیں رکھی اور فوراً کچن سے نکل آئی۔ راحیل نے میرا اڑا اڑا رنگ دیکھا تو فوراً چونک کر بولے، کیا ہوا؟ تو میں رونے لگی۔ یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے راحیل۔ تو راحیل مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے، آج نائٹ سے میں چھٹی کر لیتا ہوں، پلیز تم ریلیکس ہو جاؤ۔ لیکن میں یہ بات سن کر ریلیکس ہونے کی بجائے پتہ نہیں کیوں مزید پریشان سی ہو گئی۔ راحیل تو ناشتے کے بعد سونے چلے گئے جبکہ میں گھر کے کاموں کو سنبھالنے لگی۔ آج چونکہ وہ گھر تھے تو میں نے فریج سے گوشت کے پیکٹ نکالے اور سوچا پلاؤ گوشت بناؤں گی کہ اچانک میری نظر فرش پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میرے قدموں کے پیچھے پاؤں کے خونی نشان تھے اور جہاں میں کڑی تھی یہ نشان بھی وہیں تک آ کر رک گئے۔ تو یہ دیکھ کر میری سانسیں چڑھنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے قریب آ کر رکا ہو۔ میں سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلی اور سوچا کہ راحیل کو جگاؤں، لیکن وہ ساری رات کے تھکے ہوئے ابھی سوئے تھے، اس لیے میری ہمت نہ ہوئی کہ میں انہیں اٹھا سکوں۔ تو میں وہیں سر پکڑ کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ آخر میں کتنی دیر یہاں بیٹھ سکتی تھی؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو دن کے کھانے کے لیے بنانا ہی تھا۔ تو میں ڈرتے ڈرتے دوبارہ کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ اب وہاں پر خونی پاؤں کے نشان نہیں تھے بلکہ فرش بالکل صاف ستھرا تھا۔ خیر میں گوشت پکانے کے لیے شیلف کی طرف بڑھی ہی تھی تو وہاں پر گوشت کے پیکٹ نہیں پڑے تھے۔ تو میں نے دوبارہ فریزر کھولا کہ شاید میں نے بھول کر پیکٹ دوبارہ فریج میں رکھ دیے ہوں، لیکن فریزر بھی خالی تھا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ کیا، گوشت کدھر رکھ دیا میں نے۔ دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے مجھے زمین پر ادھڑا ہوا آدھا کھایا گوشت دکھائی دیا تو میرے پورے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسی وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے مڑی لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اب اور راحیل کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ عصر کے بعد اٹھے تو میں نے فٹافٹ ان کے لیے کھانا تیار کیا تو وہ کھانا کھا کر ضروری کام سے باہر چلے گئے۔ تو میں بھی اپنا کافی کا کپ لے کر بالکونی میں چلی آئی۔ اچانک مجھے اپنے کانوں میں مردانہ سرگوشیاں محسوس ہونے لگیں، جیسے کوئی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ تو میں ایک دم سے چاروں کل پڑنے لگی۔
اسی وقت لاؤنج سے کئی مردوں کی ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں، تو میں ڈرتے ڈرتے لاؤنج کی طرف بڑھی تو لاؤنج میں رکھے صوفوں پر مجھے کئی سارے سائے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ سارے کے سارے سائے مردانہ تھے۔ تو سچی بات ہے میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ پورے لاؤنج میں عجیب مری ہوئی مچھلیوں کی بدبو بھی مجھے آنے لگی۔ اتنے میں وہ سائے میری طرف منہ کر کے جوں ہی کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے میں لڑکھڑا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ راحیل جب گھر پہنچے تو مجھے ہوش میں نہ دیکھ کر مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئے، جہاں میں 2 دن رہنے کے بعد گھر لوٹی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا سکون چین بالکل برباد ہو چکا تھا، اور میں بے انتہا بے قرار تھی۔ تو وہ مجھے لے کر ساحل پر آ گئے کہ شاید یوں میں ریلیکس ہو جاؤں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی راحیل کو ایسے لگا جیسے ہم دونوں کے قریب کوئی جم غفیر گھیرا ڈالے کھڑے ہوں۔ تبھی ایک دم راحیل کو سردی لگنے کا احساس ہوا، اور پھر ان کے کانوں میں مردوں کے بڑبڑانے کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ بدحواس ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ ساحل پر اس پہر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کوئی اندیکھے وجود ضرور کھڑے تھے۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگے، تو میں بے حد حیران ہو کر بولی کہ ابھی تو آئے ہیں، تھوڑی دیر اور رکتے۔ تو وہ نہیں رکے، بلکہ مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا۔ اور پھر جوں ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ راحیل کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے ہوں۔ یہ احساس انتہائی خوفناک تھا۔ پورے کاٹیج میں کسی کے چلنے پھرنے، بات کرنے کی آوازیں ہم دونوں میاں بیوی سن رہے تھے، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا اس کاٹیج میں رہتے ہوئے اب تک، وہ قطعاً جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت میری یہ بات سننے کے بعد مجھے جھٹلا کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں یاد دلایا، اب تو آپ کو بھی یہ تجربہ ہو گیا نا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، مجھے واقعی اس طرح کی فیلنگز آ رہی تھیں۔ تو وہ سر ہلانے لگے۔ اگلے دن ہی انہوں نے مجھے گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ اور پراسرار بنتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف میں اب امید سے بھی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلسل اس پراسرار سٹریس کی وجہ سے آنے والے بچے پر کوئی اثر پڑے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے سامان باندھا تو وہ مجھے لے کر فوراً راولپنڈی آ گئے۔ گھر پہنچ کر بھی ہم دونوں کو اپنے جسموں میں عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، تو راحیل کے والد ہم دونوں کو لے کر ایک سید صاحب کے گھر گئے۔ تو ہم نے ساری بات ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اچانک میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا آپ ہر وقت پرفیوم کا استعمال کرتی ہیں؟ یہ اتنا غیر متوقع سوال تھا کہ میں ایک دم سے جھجک گئی اور فوراً بولی، نہیں، ہر وقت تو نہیں، لیکن ہاں کبھی کبھی میں پرفیوم استعمال کرتی ہوں۔ تو وہ آہستہ سے بولے، رات کے پہر تیز خوشبو کے ساتھ تن تنہا ساحل سمندر کے قریب ایک لڑکی کا جو نئی شادی شدہ ہو بیٹھنا بہت سی ہوائی مخلوق کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ کے معاملے میں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا، کیونکہ شادی کے 1 سال بعد بھی میرے ہاتھوں سے مہندی نہیں اتری تھی۔ میں مہندی، چوڑیوں اور خوشبو کی رسیا تھی، اور کاٹیج میں بھی جتنا عرصہ میں رہی، میں ڈیلی تیز شوخ رنگ کے لباس کے ساتھ ہم رنگ چوڑیاں اور تیز خوشبو کا استعمال کر کے کافی کا کپ لے کر بالکونی میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ میرا من پسند مشغلہ تھا۔
اور یہ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوتا تھا۔ گویا سید صاحب نے ٹھیک سے ہی اندازہ لگا لیا۔ میرے چہرے پر تذبذب دیکھ کر سید صاحب نے کہا کہ آج کل چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، لڑکیاں بالیاں اس طرح کی باتوں کو پرانے زمانے کا کہہ کر جھٹلا دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ تعویذ لکھ کر دیے۔ مجھے سختی سے تاکید کی کہ جب تک ڈیلیوری ہو نہیں جاتی تعویذ گلے سے نہیں اتارنا، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ 2 سال بعد راحیل کی تو پوسٹنگ گوادر سے ملتان ہو گئی، لیکن یہ خوفناک واقعہ ہمارے لیے